نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 160 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 to 40 1 سے لے کر 40 تک انشاءاللہ۔ مکی صورت ہے اور یہ صورت سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی ہے اور ہجرت حبشہ کے بعد 590 میں نازل ہوئی ہے، اور یہ صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ عام روایت کے مطابق یہی صورت سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا پورا واقعہ آتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتاب ہے، اس سے میرے خیال میں آپ سب جانتے بھی ہیں اس واقعے کو، لیکن چونکہ جو بھی سورہ طٰہٰ پڑھتا ہے وہ اس واقعے کو دوبارہ نہ دہرائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی، ایسے مضبوط لوگوں کی اسلام کو بڑی ضرورت تھی۔ ایک دفعہ قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور و فکر کیا اور کہنے لگے کون ہے جو محمد کو قتل کرنے کی ذمہ داری لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں، کہ یہ مسلمان تو ہوئے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کر کے دکھاؤں گا۔ اس پر سب متفق ہو گئے کیونکہ حضرت عمر واقعی اس کام کو کرنے کی جرأت رکھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں دوپہر کو تلوار سونت کر گھر سے نکل پڑے، یعنی باقاعدہ میان سے تلوار نکالی اور نکل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا رخ کیا، جن میں ابو بکر، علی اور حمزہ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر حضرات شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کر سکے تھے، یعنی یہ والے جو صحابہ کرام تھے یہ حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر دی کہ یہ صفا کے نشیب میں واقع دار ارقم میں جمع ہیں۔ ان کو یہ جگہ بھی پتہ چل گئی کہ کہاں یہ سارے جمع ہیں۔ راستے میں عمر کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ اس نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا میں اس بے دین کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ان کی عقلوں کو ناقص گردانا ہے، ان کے دین میں عیب نکالے ہیں اور ان کے معبودوں کو گالی دی ہے۔ حضرت عمر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دین ہو گئے تھے، تو دیکھا جائے تو وہ اپنے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک انسان کو قتل کرنے جا رہے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے اپنے دین کے ساتھ بھی بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے، کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے اپنے دین کے ساتھ۔ یہ سن کر نعیم نے کہا آپ بہت غلط راستے پر چل رہے ہیں، آپ نے جان کو دھوکے میں ڈالا ہے، غور کریں آپ تمام بنو عدی کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ بنو عبد مناف آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے؟ یعنی اگر آپ ان کی فیملی کے کسی بندے کو قتل کریں گے تو پھر آپ کی فیملی بھی تو ٹینشن اٹھائے گی نا، وہ آپ کو بھی چھوڑیں گے تو نہیں۔ اسی بحث مباحثے میں دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ سیدنا عمر کہنے لگے مجھے محسوس ہو رہا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، اور اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تو بے دین ہو گیا ہے تو پہلے میں تیری گردن اڑا دیتا ہوں، یعنی پہلے میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ جب نعیم بن عبداللہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر اپنے ارادے سے باز آنے والے نہیں تو انہوں نے کہا اے عمر میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ آپ کے بہنوئی اور ان کے تمام اہل خانہ یعنی پوری فیملی مسلمان ہو چکے ہیں اور آپ بدستور اپنی گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر سیدنا عمر نے فوراً کہا مجھے ان کی نام بتاؤ۔ نعیم نے کہا وہ آپ کے چچا زاد اور آپ کی بہن ہے۔ اب ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے حضرت سعید وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔
جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے تو وہ آگ بگولا ہو گئے. اوبیسلی غصہ بنتا تھا, کیونکہ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی فیملی میں ہی لوگ مسلمان ہو گئے, اور اتنا کلوز ریلیشن جو مسلمان ہو گیا تھا, اور چھپ کر ہی لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ڈکلیئر تو کر نہیں رہے تھے. فوراً ان کے دروازے پر پہنچے, دستک دی, اندر سے پوچھا گیا کون ہے. سیدنا عمر نے جواب دیا خطاب کا بیٹا. ان کا یہ ایک سٹائل تھا, کافی باروب تھے, ایک انداز سے بات کرتے تھے تاکہ سامنے والا مروب ہو جائے. کہا خطاب کا بیٹا. اس وقت گھر کے اندر موجود افراد قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے. انہوں نے جو سیدنا عمر کی آواز سنی تو جلدی سے چھپ گئے اور صفحہ اسی طرح پڑا رہ گیا. کون سا صفحہ؟ جس پر قرآن لکھا ہوا تھا وہ وہی رہ گیا. سیدنا عمر نے گھر میں قدم رکھا. بہن نے عمر کے تیور دیکھے تو جلدی سے اسے چھپا لیا, یعنی وہ جو پیپر تھا اس کو بہن نے چھپا لیا. سیدنا عمر نے پوچھا یہ بھن بناہٹ کیسی تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ اہل خانہ یعنی فیملی اس وقت سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے, یہی والی سورت پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا کیا آپ کوئی اور بات نہیں کر سکتے, یعنی بات کو چینج کرنے کی کوشش کی, کیونکہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے. سیدنا عمر نے فوراً کہا محسوس ہوتا ہے تم بے دین ہو چکے ہو. یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی نے کہا اے عمر, ہو سکتا ہے حق آپ کے ساتھ نہ ہو. یہ سننا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ بہنوئی نے صرف اتنا سا کہا, لیکن وہ سمجھ گئے کہ جو خبر ان کو ملی ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں وہ صحیح ہے. یعنی فہم و فراست والے تھے. حضرت عمر کی فہم و فراست بہت زیادہ تھی. حالانکہ ابھی بھی حضرت سعید نے کوئی ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. ان کے بہنوئی نے ابھی اعلان کچھ کہا نہیں تھا, لیکن ایک سٹیٹمنٹ سے کہ اے عمر ہو سکتا ہے حق آپ کے ساتھ نہ ہو, یہ مسلمان ہو گئے. اب ان کا یہ سننا تھا. سیدنا عمر نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اپنے بہنوئی کو داڑھی سے پکڑ لیا. دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور تھے. انہوں نے اپنے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر زمین پر دے مارا, پاؤں سے روندا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. آپ پاور دیکھ سکتے ہیں, ان کا ہینڈ پاور کیا تھا, اور یہ کتنے پہلوان قسم کے تھے اور کتنے جنگجو قسم کے تھے. ایسا بندہ اسلام کے خلاف تھا, کتنا ضروری تھا اس کا مسلمان ہونا. اسی اسنا میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آ گئیں تاکہ اپنے خاوند کو بچا سکیں. سیدنا عمر نے انہیں یکبارگی دور دھکیل دیا, یعنی اپنی بہن کو بھی دھکا دے دیا. وہ گر پڑی اور زخمی ہو گئی. پھر بہن نے غصے کی حالت میں کہا اے اللہ کے دشمن, کیا تو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں؟ سیدنا عمر نے کہا ہاں. دیکھیے کتنے اس سے کہا ہاں یہی بات ہے. تو وہ بولی کہ جو جی چاہے کر لے, میں تو یہی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم تیری مرضی کے برعکس مسلمان ہیں, آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیجیے. باقاعدہ شہادتین پڑھ لی. آپ دیکھیں مسلمان میں جرت کیسے آتی ہے. حالانکہ حضرت عمر کی بہن ان کے سامنے بہت کمزور تھی. ایک تو عورت تھی, ٹھیک ہے نا, اور بہن تھی, بھائی کے اوپر ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتی تھی, لیکن کہا نہیں, اب آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں. میں تو اللہ کو ایک مانتی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب سیدنا عمر نے اپنی بہن کی یہ جرت مندانہ باتیں سنی تو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. اب آپ دیکھیے, میں جب اس واقعے کو پڑھ رہی تھی تو مجھے ہو رہا تھا ایک ایک کامنٹ جو ہے وہ حضرت عمر کو چینج کر رہا ہے. کتنی فہم و فراست تھی کہ اگر بہن اتنی جرت کے ساتھ یہ بات کر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو چیز ہے. فوراً سے اپنے غصے کو انہوں نے کنٹرول کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں حضرت عمر بہت زیادہ غصے والے تھے وہاں وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا بھی جانتے تھے. وہ ہر اعتبار سے مضبوط تھے. تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. پھر نرمی سے کہا, اب آپ دیکھیں ٹون بالکل چینج ہو گیا, مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم لوگ پڑھ رہے تھے. اب یہ ایک سازش بھی ہو سکتی تھی کیونکہ حضرت عمر بھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے. جیسے ہی انہوں نے وہ پیپر مانگا, اور مانگا بڑی نرمی سے, بہن نے صحیفہ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ انڈرسٹوڈ تھا. بہن نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں صحیفے کے ساتھ کیا کریں گے. اس وقت ایسا تھوڑی نہ تھا کہ ہر کسی کے پاس قرآن کے اتنے مصحف تھے تو کوئی مسئلہ نہیں, ایک صحیفہ ادھر ادھر ہو جائے گا تو نہیں. ان کا میں آپ کو یہ صحیفہ نہیں دے سکتی, انکار کر دیا. سیدنا عمر نے کہا تیری خرابی ہو. اب بڑے بھائی تھے تو ڈانٹا کہ منع کر رہی ہے مجھے. دراصل تیری باتیں میرے دل میں گھر کر گئی ہیں, کیونکہ جو اتنی جرت سے تو نے یہ بولا ہے نا, obviously کوئی بات ہے. بتاؤ پڑھ کیا رہے تھے؟
میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی توہین نہیں کروں گا. انہوں نے یہ وعدہ اس لیے کیا کیونکہ ان کی بہن کی جو جرت تھی نا، اس کے مطابق اگر یہ کچھ کرتے، اس پیپر کے ساتھ کچھ کر دیتے، تو بہن نے پھر اور زیادہ اپنا ری ایکشن دکھانا تھا. کہا نہیں میں توہین نہیں کروں گا. بہن بولی تم پلید ہو، تم ناپاک ہو. اور بہن بھی آپ دیکھیں عمر کی تھی تو بڑی فہم و فراست والی تھی. سمجھ آ گیا کہ عمر اب کچھ ٹون میں بدل گئے ہیں. کہا آپ تو ناپاک ہیں، اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں. اٹھیے، جائیے، غسل کیجیے یا وضو کیجیے. سیدنا عمر اسی وقت گئے، غسل کیا اور اپنی بہن کے پاس آئے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کتنا ایزی وے میں حضرت عمر جو ہے، جو ان کی بہن کہتی جا رہی ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. غسل کر آئے، بڑی بات ہے. ورنہ اگر کوئی بندہ ایموشنلی ویک ہو تو کہا اب غسل سب بعد میں، پہلے بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. جیسے نان مسلمز بھی قرآن پڑھتے ہیں نا، لیکن کہا نہیں. بہن چونکہ سمجھ گئی تھی کہ حضرت عمر جو ہے وہ اب سننے کے موڈ میں ہے، تو انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہہ کر ان سے غسل کروایا. خیر، وہ غسل کر آئے اور بہن کے پاس آئے تو انہوں نے صحیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا. سیدنا عمر نے اس صحیفے میں سورہ طٰہٰ اور دیگر کئی صورتیں پڑھی. آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. جیسے ہی الرحمن الرحیم کہا تھا دہشت زدہ ہو گئے، صحیفہ ہاتھ سے چھوٹ گیا. دوبارہ ہمت کی، اسے اٹھایا اور پڑھنے لگے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. ان آیات کی تلاوت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا کیا قریش اس کلام سے بھاگے تھے؟ پھر مسلسل پڑھتے رہے. جب اللہ کے اس فرمان پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فترضی. بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے. سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. پھر یکدم بول اٹھے جس کا یہ کلام ہے لازم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا تھا. جو ہی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر کی زبان سے یہ الفاظ سنے، وہ پردے سے باہر آ گئے. پیچھے چھپے ہوئے تھے کیونکہ بہت سارے اور بھی صحابہ کرام تھے جو اسٹڈی کر رہے تھے قرآن کو. حضرت عمر کی آواز سن کے تو سب کو چھپا دیا گیا تھا. وہ سیدنا عمر کی دستک سنتے ہی چھپ گئے تھے. انہوں نے کہا اے عمر خوش ہو جائیے، میرا خیال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن یعنی منڈے کے دن جو دعا فرمائی تھی وہ آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اے اللہ ابو جہل بن ہشام، ابو جہل کا جو اصل نام تھا نا وہ عمر تھا، یا عمر بن خطاب میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما. مجھے لگتا ہے آپ کے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے. سیدنا عمر نے کہا بس اب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. جب ان کی بہن بہنوئی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں سچائی پہچان لی تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفا کی نچلی جانب تشریف فرما ہے. سیدنا عمر نے اپنی تلوار سونتی، دارالارقم پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا. وہاں موجود لوگوں نے سیدنا عمر کی آواز سنی تو گھبرا گئے کیونکہ یہ ان کی سیکرٹ جگہ تھی جہاں یہ اسٹڈی کیا کرتے تھے. تو گھبرا گئے کہ یہ تو عمر کی آواز ہے. کوئی بھی آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی جرت نہ کر سکا کیونکہ سب جانتے تھے کہ عمر اسلام اور پیغمبر کے کس قدر خلاف ہیں. لوگوں کو خوفزدہ دیکھ کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. اچھا کچھ ٹائم پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے. پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر آیا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ کی طرف سے اس کے نصیب میں بھلائی لکھی ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا
وگرنہ اسے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا. کیونکہ حضرت حمزہ بھی تو بہت ہی بہادر تھے. لوگوں نے دروازہ کھول دیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھے جکڑ لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا حکم دیا کہ چھوڑ دو اس کو، اور خود اٹھ کر آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر اور چادر پکڑ کر جھنجھوڑا اور دریافت فرمایا، یعنی پوچھا، اے ابن خطاب کس ارادے سے آئے ہو؟ ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن اب تو ارادہ بالکل ہی چینج ہو گیا. اللہ کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے جب تک اس اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بڑی آفت نہ آن پڑے. سیدنا عمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا. اب سب سمجھ گئے کہ سیدنا عمر بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. سیدنا عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر کی مائیت میں اب وہ مضبوط ہو گئے، کیونکہ دو بڑی بڑی پرسنالٹیز اب مسلمان ہو چکی تھیں اور اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ چپ چپا کے رہ رہے تھے اور ہر قسم کے دشمن سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں. لہٰذا وہاں سے سب نکل کھڑے ہوئے. اب سیدنا عمر تو بہت سچے دل سے اسلام قبول کر گئے تھے. اب وہ اپنی پوری قوت اسلام کی ترقی کے لیے صرف کرنا چاہتے تھے. اب آپ دیکھیے، جب اللہ دل بدلتا ہے تو کس طریقے سے انسان کے کامنٹس چینج ہوتے ہیں، اس کی انٹینشنز چینج ہوتی ہیں، اس کے رجحانات چینج ہوتے ہیں، اس کے موٹیوز چینج ہوتے ہیں. مقصد بھی بالکل چینج ہو گیا کہ میں جتنا سپورٹیو اپنے پچھلے مذہب کو تھا، اب میں اس سے زیادہ اسلام کو سپورٹ کروں گا. یہ ہوتا ہے سچا مسلمان، کہ جب اللہ اس کو سچائی دکھا دیتا ہے تو وہ جتنی انرجیز برائی کے لیے صرف کر رہا تھا اس سے کہیں زیادہ انرجیز پھر وہ اللہ کے راستے میں صرف کرتا ہے. آپ پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عمر، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہماری موت اور زندگی حق سے وابستہ نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم بلا شبہ تم زندہ رہو یا موت آ جائے تم حق پر ہو. تو کہا پھر ہم چھپ کر کیوں رہتے ہیں؟ مطلب ہمیں بھی تو پھر اعلان سب کے سامنے آنا چاہیے، اپنے اس میسج کو اعلان بتانا چاہیے. آپ کھل کر سب کے سامنے آ جائیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہ رہے تھے اور کھل کر سامنے آنے کا ایک طرح سے وقت بھی آ گیا تھا، کیونکہ یوں دیکھا جائے تو نبوت کا 6واں سال تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ کافی مضبوطی پکڑتی جا رہی تھی. کہا نکلتے ہم دارالارقم سے. آپ نکلے دارالارقم سے اور چلے حرم. اب 2 کیوز بنی، 2 قطاریں بنی. ایک قطار کے آگے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری قطار کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور درمیان میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے. اور یہ سب حرم گئے اور جب جا رہے تھے تو وہ غبار اڑ رہا تھا پیچھے، اتنے سارے لوگ تھے، کیونکہ ان کو ایک اسٹرینتھ مل گئی نا کہ اب ہم حرم میں جا کر بھی عبادت کر سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون ہمیں روکتا ہے. پھر جب گئے وہاں جا کر نماز ادا کی تو اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا کہ آج اسلام اور کفر جو ہے اس کے درمیان واضح فرق آ چکا. اور یہ واضح فرق لانے والے کون؟ عمر فاروق. ان کے لیے دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ایک تو ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہمارے پیارے ہیں ہمیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہماری دعا سے اللہ ان کو ہدایت دیتے، اور جب اللہ ہدایت دے گا تو چینجز یوں ریپڈلی آتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا بہت بڑی نیوز تھی، جہاں مسلمانوں کے لیے وہاں کفار کے لیے بھی. ان کے تو پسینے چھوٹ گئے. جیسے ہی امیر حمزہ اور حضرت عمر دونوں مسلمانوں کو لے کر حرم میں داخل ہوئے نا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کو روک سکے. اور مسلمان بھی بڑے کمفرٹیبل ہو گئے کہ اب ہمیں کون روک سکتا ہے. تو اب جو آپ سورت پڑھنے جا رہے ہیں نا، سورۃ طٰہٰ، یہ وہ امیزنگ سورت ہے کہ جس کو سن کر حضرت عمر مسلمان ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ حضرت عمر کا دل پگھلا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو بہت اسٹرکٹ تھے اپنے مذہب کو لے کر، بہت فنڈامنٹل تھے اپنے مذہب کو لے کر. وہ بڑا ظلم و ستم کرتے تھے مسلمانوں پر. ان کا مقصد ظلم و ستم کرنا نہیں تھا، ایکچولی وہ اپنے مذہب کو سپورٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. آج اگر کوئی اپنے اسلام کے لیے فنڈامنٹل ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح حضرت عمر بھی اپنے مذہب کے لیے فنڈامنٹل تھے. کوئی کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے تھے.
ٹھیک ہے جی. تو چلیں پھر اب سورہ طٰہٰ شروع کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ، اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے. اس بارے میں ہم کئی بار آپ کو وضاحت دے چکے ہیں کہ اس کا کوئی معنی یا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، لیکن بہت سے مفسرین نے طٰہٰ کا معنی کیا ہے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہ نام بھی رکھتے ہیں. معنی یا رجل یا پھر یا حبیب. یا رجل معنی اے شخص، یا حبیب معنی اے پیارے، اے دوست. ہم اس بارے میں کوئی دلیل نہیں پاتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ حروف مقطعات کے حوالے سے جو بات چلی آ رہی ہے کہ اس کا کوئی معنی اور مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، تو ہمیں بھی اس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے. طٰہٰ ما انزلنا، نہیں نازل کیا ہم نے، علیک القرآن، آپ پر قرآن، لتشقی، تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. علیک کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. لتشقی کا جو لفظ ہے شین قوف واو سے ہے. شقاوت، بدبختی، بدقسمتی، تھکن سبھی کو کہتے ہیں. جسمانی اور نفسانی تھکاوٹ، دنیاوی اور اخروی بدبختی، اسی طرح سے ناکامی، نامرادی، سبھی کا معنی مفہوم اس لفظ میں آتا ہے لتشقی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں. اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کی رسپانسبلٹی صرف اور صرف قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. اب اگر لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے خود کو ہلکان نہ کریں. اس سے پہلے ہم نے سورۃ الکہف میں بھی یہ ٹاپک پڑھا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورہ شعراء کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھیں گے کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. آپ کا کام لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. پھر جس کے دل میں کچھ بھی اللہ کا خوف ہوگا وہ اس قرآن کی ہدایت کو قبول کر لے گا، اور جو لوگ اللہ سے بے خوف ہیں وہ ہدایت قبول نہیں کرتے. تو آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں. قرآن کے نزول کا مقصد آپ کو مشقت میں ڈالنا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا پہلا معنی. ٹھیک ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قیام میں خوب قرآن پڑھنا شروع کیا. یعنی تہجد میں لمبی قرات کی. یہ دیکھ کر مشرکین قریش کہنے لگے کہ محمد پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ مشقت میں پڑ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے آپ کو قرآن اس لیے نہیں دیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کریں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کو اس آیت میں جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ پڑھیں گے إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، مگر ایک نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ تو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. اللہ آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. یہ تو مومنین کے لیے رحمت ہے، نور ہے. جو شخص جتنا پڑھ سکے شوق اور استطاعت کے ساتھ پڑھے، اور اگر کوئی زیادہ بھی پڑھتا ہے تو وہ محنت اور مشقت سمجھ کر نہیں پڑھتا. بالفرض اگر کوئی زیادہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ برڈن سمجھ کر نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں بڑی محنت کی، مشقت اٹھائی. ٹھیک ہے نا، لیکن پوری محبت کے ساتھ ایفرٹس لگائیں، پورے شوق کے ساتھ یہ کام کیا. الحمدللہ. تو جو بھی قرآن کے لیے اسٹرگل کرے گا جان سے، مال سے،
اللہ اس کو بلند مقام اور مرتبہ عطا کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ بلند مقام اور درجہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں آپ کو عظیم حیثیت حاصل ہوئی. کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اس لیے نہیں آیا آپ مشقت میں پڑ جائیں تو ہمیں اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, تو معنی یہاں یہ نہیں ہے. آپ تو ایفرٹس لگائیں گے لیکن آپ ایفرٹس خوشی سے لگاتے ہیں, بے دلی سے نہیں, دل سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کا کوئی کام لے لیں, آپ دنیا کا کوئی کام لے لیں, اس میں بھی محنت لگتی ہے. ٹھیک ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے مقاصد کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ قرآن پڑھنے میں اپنے آپ کو اتنا نہ تھکا دیں کہ دوسرے لوگ قرآن پڑھنے سے ہی بھاگ جائیں. آج بہت سارے لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے کہ اتنی محنت کون کرے گا, یا عمل کی مشقت سے کون گزرے گا. یہ نہیں کہ بڑے مقاصد کے لیے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں, اور یہ قرآن انسان کے لیے بدبختی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں خوش قسمتی کا سبب بننے کے لیے آیا ہے. یہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو قرآن کے میسج کو پہنچانا ہے, لیکن اس میں آپ ایسے نہ تھک جائیں کہ ہلاک کر بیٹھیں اپنے آپ کو, کیونکہ دین میں ایسی تنگی نہیں ہے. آپ دیکھیں تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں وہاں رخصتیں بھی دی ہیں. اس آیت میں خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, لیکن امت کو بھی سمجھانا مقصود ہے کہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ آپ نہ تھکائیں کہ ہلاکت کے قریب ہو جائیں. اس بارے میں روایات بھی آتی ہیں, جو دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا, اس بارے میں روایات بھی آتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. تب ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اب آپ دیکھیے کہ ایک ایک سچویشن کیسی بنتی ہے. حضرت عائشہ, ان کا گھر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزٹ کرنے آئے ہیں, تو حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا یہ فلاں عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی, اور ان کی نماز یعنی تہجد کا ذکر کیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انٹروڈکشن جو حضرت عائشہ نے کروایا وہ ان کی یہ جو پرمشقت عبادت ہے اس حوالے سے کروایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ نہیں اکتاتا, یعنی ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا, لیکن تم خود ہی اکتا جاؤ گے, یعنی عمل کرتے کرتے تم خود ہی تھک جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ کوئی عمل کنٹینیو کریں, اللہ کو یہی پسند ہے. کنٹینیوس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. پھر یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی آسان دین دیا ہے. کوئی اگر اس کو مشکل بناتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دین آسان ہے, اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے. پس تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ, یعنی اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ, اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت سے مدد طلب کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک تہجد کی نماز کو لے لیں, آپ زیادہ لمبی لمبی پڑھیں, 3-4 گھنٹوں پر مبنی, تو آپ بس کچھ ہی دن کر سکیں گے, کیونکہ تہجد میں اٹھنا ایک مشکل کام ہے. پھر لمبی عبادت کرنا یہ بھی مشکل کام ہے. پھر آپ کچھ دن تو جوش میں آ کے کر لیں, پھر اس کے بعد خود ہی بیزار ہو جائیں, اکتا جائیں. تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے. آپ اپنی استطاعت دیکھیں, آپ اپنی زندگی کا شیڈیول دیکھیں, پھر اس کے مطابق آپ اپنی عبادات کو سیٹ کریں. جو فرائض ہیں وہ تو ہر انسان کر سکتا ہے, اسی لیے وہ فرض ہیں. لیکن جو ایکسٹرا ایفرٹس ہیں نا, اس میں آپ اپنے آپ کو اتنا انوالو کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کی زندگی ہے, جو آپ کی روٹین ہے, جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں, اس کے مطابق. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وسعت دن بدن بڑھاتا بھی ہے. پہلے آپ اپنی وسعتوں کو دیکھیں تو اتنی نہیں تھی, اب آپ دیکھیں اپنی عبادتوں کی وسعت کو, اپنے قرآن کے پڑھنے کی وسعت کو, بڑھتی جا رہی ہے نا. تو آپ گروم ہوتے جا رہے ہیں. جتنا آپ پڑھ رہے ہیں, یہ 2-3 گھنٹے جو کلاسیں لیتے ہیں آپ تفسیر کی ہی, صرف کسی نئے بندے کو بٹھا دیں, اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی. وہ تو کر ہی نہیں سکے گا, وہ تو بولے گا بھائی میں تو تھک گیا. کتنے نئے لسنرز ہوتے ہیں جب لمبی کلاس لے کر جاتے ہیں تو رات تک ان کی نیندیں ہی نہیں ختم ہوتی, ایسا لگتا ہے ان کی پوری انرجی ڈرین ہو گئی.
لیکن آپ کی طاقت بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ. اسی طرح سے جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی بھی طاقت بڑھا دیتے اللہ تعالیٰ. تو جس بھی فیلڈ میں آپ ایفرٹس لگائیں گے آپ کی اس فیلڈ میں انرجیز بھی بڑھتی ہیں, آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. اب ایک اور روایت اسی سے جڑی ہے کہ دین میں آپ اپنے اوپر مشقت نہ ڈالیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک رسی کو 2 ستونوں کے درمیان بندھا ہوا پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رسی کس مقصد کے لیے؟ لوگوں نے بتلایا یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے. جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ سہارا لے لیتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو, اسے کھول دو. تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت محسوس کرے, جب تھک جائے تو بیٹھ جائے. اسے بخاری نے روایت کی. اب وہ اتنی محنت کے ساتھ نفل عبادت کرتی تھیں کہ جب تھک بھی جاتی تھیں تو رسی کا سہارا لے کر کھڑی رہتی تھی, کھڑا ہوا نہ جاتا تھا ان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کہا فوراً کھولو اس رسی کو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوکے کر دیتے تو کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث بن جاتی, اپروول مل جاتا, سب کو یہی کرنا پڑتا. تو دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو مشقت میں ڈالے, ٹھیک ہے نا. جتنا کمفرٹیبل ہو کر آپ اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھیں گے اتنا آپ کو استقامت نصیب ہوگی, آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. جب ہم دین میں نئے نئے بھی آتے ہیں نا تو ایک جوش اٹھتا ہے, کچھ جذبات ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں, ہم وہ بھی کر لیں, ہم یہ بھی کر لیں. کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں میرے پاس, باجی ہم یہ والا کورس کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم ایک اور کورس بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم گرامر بھی پڑھنا چاہتے ہیں, ہم وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. کہتی ہیں ٹھیک ہے, آپ کی خواہش ہے اور آپ کے اندر جو جذبات ہیں ہم آپ کی جو خواہش ہے اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن علم حاصل کرنے کے لیے بھی صبر کی بڑی ضرورت ہے. پھر آپ کہیں کے بھی نہیں رہتے. جب آپ 2 کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں, یعنی ایک پاؤں ایک کشتی میں اور دوسرا پاؤں دوسری کشتی میں, تو پھر آپ نے تو ڈوبنا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. 2 کشتیوں میں سوار انسان کبھی بھی سٹیبل نہیں رہ سکتا. کیونکہ آپ دیکھیے جو ہم سٹڈیز بھی کر رہے ہیں اس میں کبھی لیسن زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی تفسیریں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ٹیسٹ پیدر پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ کے یہاں کے ٹیسٹ خراب ہونا شروع ہو گئے کیونکہ آپ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں. ایسے کتنے اسٹاف ممبرس بھی ہوتے ہیں کہ باجی ہم یہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنی انرجی, ہم یہ بھی کر لیں, ہم وہ بھی کر لیں. ایک صحابی بھی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں روزانہ ایک قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کتنے دن میں ختم کرو گے؟ 7 دن میں. پہلے تو کہا 7 دن میں ختم کرو گے, اور پھر وہ بولتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, 3 دن سے کم میں تو کوئی بھی قرآن ختم نہ کرے, کیونکہ پھر وہ ایسا ہی گویا اس نے پڑھا ہی نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے 3 دن بھی پر ڈے کتنے پارے ہوئے؟ 10 پارے. اور پھر جب وہ صحابی بوڑھے ہو گئے تھے نا تو پھر ان کو یوں ہو رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کمٹمنٹ نہ کرتا, کیونکہ اب کر تو رہے تھے کنٹینیوسلی. اب وہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے تو کرنا تو تھا, کیونکہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ مستقل عمل پسند ہے. بے شک وہ تھوڑا ہو, لیکن آپ نے اس پر اپنے آپ کو جما کے رکھا ہے, ٹکا کے رکھا ہے, یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. اب آپ کوئی عمل ایک دم سے شروع کر دیں اور پھر آپ ایک دم سے ہی چھوڑ دیں, یہ چیز پھر مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ایک طویل روایت ہے, سیدنا حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے. بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. انہوں نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. ابو بکر نے فرمایا سبحان اللہ, یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں گویا ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں, لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل آتے ہیں اور بیوی بچوں اور دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ایسی ہی کیفیت سے تو ہم بھی دو چار ہیں, یعنی جو مسئلہ تمہارا ہے وہ مسئلہ تو ہمارا بھی ہے. چنانچہ میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ تو منافق ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟
میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہی سیم جو بات حضرت ابوبکر سے شیئر کی تھی نا, وہی سیم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. اور جب ہم آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں. ہماری وہ فیلنگز نہیں رہتی, وہ روحانیت نہیں رہتی, ہم اپنے آپ کو اسپرچولی ویک محسوس کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سٹائل ہے نا بات کرنے کا, یہ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے, ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ آ رہی ہے. فرمایا اگر تم ہمیشہ ایسی حالت اور کیفیت میں رہو جس میں تم میرے پاس ہوتے ہو اور اللہ کی یاد میں رہو, یعنی ہر وقت تم اللہ کی یاد میں رہو, تو فرشتے تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں. یعنی فرشتے پھر تم سے ہاتھ ملائیں, کیونکہ پھر تم انسان نہیں رہو گے, پھر تم کیا بن جاؤ گے, فرشتہ بن جاؤ گے. لیکن اے حنظلہ وقت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وقت کی بات ہے. جب آپ کلاس میں ہوتے ہو تو آپ کی فیلنگز کچھ اور ہوتی ہیں, جب آپ اپنی روٹین میں جاتے ہو تو آپ کی فیلنگز کچھ اور ہوتی ہیں. اگر فیلنگز سیم رہے تو پھر تم انسان کہاں کے رہے, پھر تو تم فرشتہ بن جاؤ گے, کہ فرشتے ہی ایسے ہیں. پھر تو وہ آئیں گے تم سے ملنے کے لیے, ہینڈ شیک کرنے کے لیے آئیں گے تم سے کہ واہ بھائی تم تو کیسے انسان ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی فیلنگ سیم نہیں رہیں گی. اگر آپ اپنی فیلنگز سیم رکھنے کی کوشش بھی کریں نا تو بھی آپ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے والے, پاسبل ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. ہمارا مقصد قرآن کو اتارنے کا تو یہ ہرگز ہی نہیں. اچھا, ایک تیسرا معنی بھی مفسرین کرتے ہیں, وہ یہ کہ یہ قرآن ایسا قول فیصل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. یعنی یہ قرآن قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ عنقریب کامیابی آپ کا قدم چومے گی, آپ سکسیسفل ہوں گے.